ناظرین کرام، انسان کو ہمیشہ سے ہی ہوا میں اڑنے کا شوق رہا ہے۔ آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ بھی ان پرندوں کی طرح اڑے۔ اسی سلسلے میں کئی کوششیں کی گئیں۔ ہوائی جہاز اور ریل گاڑی ایجاد ہونے کے بعد سفر میں آسانی ہوئی۔ دنوں اور مہینوں کا کام گھنٹوں میں ہونے لگا۔ یہ سائنس کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ جہاز جنگ و امن دونوں میں ہی انسان کے لیے استعمال میں آتے ہیں۔ ہوائی جہاز کا پہلا تجربہ مسلمان سائنسدان ابو القاسم ابن فرناس نے کیا تھا۔ بعض جگہوں پر انہیں عباس ابن فرناس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 9ویں صدی میں ابو القاسم ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اڑان بھری۔ انہوں نے اڑنے کے لیے 2 پروں کا استعمال کیا جو کہ سلک یعنی کہ ریشم، لکڑی اور پرندوں کے اصلی پروں سے بنائے گئے تھے۔ مورخین کے مطابق ابو القاسم جب 65 سے 70 سال کی عمر کے تھے تو انہوں نے اپنے پروں کو پہن کر یمن کے سب سے اونچے پہاڑ جبل العروج سے چھلانگ لگا دی۔ وہ ہوا میں 10 منٹ تک اڑتے رہے۔ 10 منٹ ہوا میں رہنے کے بعد جب وہ اترنے لگے تو ان کو شدید چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس سے مایوس بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے مطالعے کو جاری رکھا۔ جلد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے نیچے اترنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنی اڑان کو بیلنس نہ رکھ سکے اور گر پڑے۔ اس تجربے کے 12 سال بعد تک وہ زندہ رہے۔ کئی سالوں تک پرندوں پر مشاہدات کے بعد ان پر ظاہر ہو گیا کہ سست لینڈنگ دم اور پروں کے درمیان باہمی تعاون کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ فرناس ہی ہیں جن کی تھیوری کو استعمال میں لا کر اورنیٹاپٹر بنایا گیا۔ اورنیٹاپٹر ایک ایسا خلائی جہاز ہے جو کہ بالکل پرندوں کی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح اپنے پروں کی مدد سے اڑتا ہے۔ انہوں نے جو جہاز کا ڈیزائن بنایا تھا اسی کو استعمال کرتے ہوئے 20ویں صدی میں حقیقی جہاز بنایا گیا۔ کچھ تاریخی بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ الفرناس آرمین فرمان سے متاثر تھا۔ آرمین فرمان نہ تو سائنسدان تھا اور نہ ہی ایسے کسی علوم پر مہارت رکھنے والا تھا، بلکہ وہ صرف فطرت کا بغور مشاہدہ کرنے والا انسان تھا۔ یہ فرمان ہی تھا جس نے سب سے پہلے لکڑی کے پر بنائے جو کہ ریشم اور پرندوں کے پروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ 850 کی دہائی میں فرمان قرطبہ میں مسجد کے سب سے اونچے مینار پر چڑھ گیا اور اس نے ان پروں کو پہن کر چھلانگ لگا دی۔ اگرچہ اس کا یہ تجربہ بری طرح سے ناکام ہو گیا، مگر ان پروں کو پہننے کی وجہ سے وہ زیادہ چوٹوں سے بچ گیا، کیونکہ جب اس نے چھلانگ لگائی تو ان پروں نے اس کی زمین کی طرف رفتار میں کمی پیدا کر دی۔ اس طرح وہ زخمی تو ہوا مگر اس کی ہڈیاں محفوظ رہیں۔ جب فرمان اپنا یہ تجربہ کر رہا تھا تو فرناس بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے تجربے کا بغور جائزہ لیا اور اس نے محسوس کیا کہ اڑنے کے عمل کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس نے 23 سال تک مختلف پرندوں کے پروں اور اشیاء پرواز کے نمونوں کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پروں کی مدد سے جبل العروج پہاڑ سے چھلانگ لگائی تھی۔ کئی صدیوں بعد 1630 میں ایک عثمانی ترک احمد صلیبی نے کامیابی سے اڑان بھری اور بالفورس کے پار اترا۔ اڑنا انسان کا ہر زمانے کا شوق رہا ہے۔ انسانی تاریخ ایسے افسانوں سے بھری پڑی ہے جس میں پروں والے انسان کو آسمان میں غیر معمولی حرکات کرتے دکھایا گیا ہے۔ یونانی افسانوں میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایکارس اپنے والد کے روکنے کے باوجود سورج کے اتنا قریب چلا گیا کہ اس کے مومی پنکھ پگھل گئے، جس کی وجہ سے وہ گرا اور سمندر میں ڈوب گیا۔ تاریخ میں اگر ہم مزید پیچھے جائیں تو پہلا تجربہ 2 چینی فلسفیوں کا ملتا ہے جنہوں نے کوئی چیز ہوا میں پہلی بار اڑائی تھی۔ 5ویں صدی کے یہ 2 چینی فلسفی ہی پتنگ کے موجد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو کا پہلا حصہ تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رائٹ برادران نے جہاز کس طرح تیار کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔